عملی قواعد میں دیکھتے ہیں مرکب جملہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مرکب جملہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو سمپل سا جواب دینا ہے کہ دو مفرد جملہ جسے تو اور کہ پھر لیکن وغیرہ لگا کر جوڑا جائے مرکب جملہ کہلاتا ہے، بس اتنا۔ آپ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کیا مثال دیا گیا ہے۔ تحریک آزادی کا درخت برگو بار لایا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا، انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا۔ اوپر کی مثالوں کے جملے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ان میں الفاظ تو، کہ اور ترچھے خطوط کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تو، کہ اور یہ کیا ہے؟ ترچھے خطوط کے درمیان لکھے گئے ہیں، اپنے سے پہلے اور بعد آنے والے حصوں کو جوڑتے ہیں۔ ایسے جملوں کا ہر حصہ آزاد فقرہ کہلاتا ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ پورا جملہ بھی ہے۔ جب یہ آزاد فقرے حروف عطف تو، مگر، کہ اور وغیرہ سے جوڑے جاتے ہیں تو ان سے مرکب جملہ بنتا ہے۔ آزاد فقروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ پورا جملہ بھی ہے۔ یعنی دو مفرد جملہ اگر آپ انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے نا تو وہ مکمل اپنے آپ میں پورے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے سے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ان دو جملوں کو اور کے ذریعے جوڑتے ہیں، تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہ آزاد فقرے جو وہ حروف عطف تو، مگر، کہ وغیرہ سے جوڑے جاتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، دو مفرد جملہ مل کے مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ آزاد فقروں کو جوڑ کر فقرہ، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فقرہ یعنی ہوتا ہے جملہ، کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے دو جملوں کو، دو کلموں کو، دو فقروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہے نیچے دیے ہوئے جملوں کو قوسین میں دیے ہوئے لفظوں سے جوڑ کر مرکب جملے بنائیے۔ نمبر 1 ہے دعوت کا وقت آیا، ڈیش، مہمان کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی۔ کیا آئے گا؟ آپ کو یہاں پر جملہ پڑھ کے ہی جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو 3 آپشن دیے ہوئے تو اور پھر اس میں سے آئے گا تو۔ دعوت کا وقت آیا تو مہمان کے لیے ڈیوڑھی میں چٹائی بچھا دی، اس طرح سے۔ دوسری مثال ہے تکیہ داہنی بغل میں ہے، ڈیش، بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ اب آپشن میں ہے لیکن اور کہ، تو سمپل جملہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر کیا آئے گا۔ تکیہ داہنی بغل میں ہے لیکن بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ مثال نمبر 3، وہ ایک زندہ دل انسان تھے، ڈیش، یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں۔ آپشن میں ہے پھر، مگر، تو دیکھیں آپ جملہ پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ ایک زندہ دل انسان تھے مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں، اس طرح سے۔ نمبر 4، جیل تو ہزاروں لوگ گئے، ڈیش، ان کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں، لیکن، جیل تو ہزاروں لوگ گئے لیکن ان کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں۔ اب پانچویں میں کیا آئے گا یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے اس کا صحیح جواب۔ ویڈیو کو ایک بار دیکھیے، 2 بار دیکھیے، جب سمجھ میں آ جائے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔